نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود قال ان الشیطان لیتعمل فی صورت الرجل فیأتی القوم فیحدثهم بالحدیث من الکذب فیتفرقون فیقول الرجل منهم سمعت رجلا عارف وجهه ولا ادری مسمه یحدث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے بھیس میں کام کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، پھر لوگ جدا ہو جاتے ہیں، یعنی مجلس ختم ہو جاتی ہے اور یہ لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات ایک آدمی سے سنی ہے جس کا چہرہ تو میں جانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو عارف وجہہ ولا ادری مسمہ یحدث، میں اس کا چہرہ تو جانتا ہوں لیکن جو بات کر رہا تھا میں اس کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ محترم ناظرین، میں نے مسلم شریف میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے کہی جائے، ہو سکتا ہے جس نے وہ بات کہی ہے جھوٹا اور شیطان ہو۔ اگر بغیر تحقیق کے جماعت میں باتیں بیان کرنے کا رواج چل پڑے تو اس سے بہت سے تباہ کن نقصانات ہو سکتے ہیں، لہٰذا خبر دینے والے کے بارے میں تحقیق کرو، یہ شخص کیسا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کی بات کو رد کر دو۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ہماری محفلوں میں انسانی شکل میں بھی آتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے وہ انسانوں کا بھیس بدل کر ایسی بات کہہ دیتا ہے جس بات سے مسلمانوں میں تفرقہ بازی یا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے یہ بات پھیلتے پھیلتے کافی دور تک چلی جاتی ہے۔ بتانے والا کہتا ہے اس شخص کو میں نے دیکھا ہے، اس کی شکل جانتا ہوں، اس کا نام پہچانتا نہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے وہ انسان شیطان ہو، کبھی کبھی انسان بھی شیطان بن جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں کسی کے خبر دینے پر فوری طور پر اس کا رزلٹ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی خبر ہے جو ہمارے دل و دماغ پر طوفان برپا کر دیتی ہے، ہمیں اس کا رد عمل دینے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہیں ہم کسی بڑے نقصان میں پڑ جائیں اور بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بن پڑے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہیں تم کوئی بڑا نقصان کر بیٹھو۔ جس سے منسوب یہ بات کی جاتی ہے اس شخص نے وہ بات ہی نہ کہی ہو، جس کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اس شخص کے کانوں کو پتہ نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس شخص کو اس بات کے بارے میں معلوم نہیں اور اس کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنی محفلوں میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بحث و تمہیز کرنی ہے، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی عجلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ انسانوں سے کام لیتا ہے، سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ اتنے جذباتی انداز میں انسانوں کے دماغ پر یہ چھا جاتا ہے غصے کے وقت
کہ وہ اپنا کام نکالتا رہتا ہے۔ انسان جب غور و فکر کرتا ہے، سنجیدگی اختیار کرتا ہے، اس مسئلے پر بڑی سنجیدگی سے متانت کے ساتھ جب غور و فکر کرتا ہے تو اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شیطان تو اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں بات کرنے سے پہلے، بات سننے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے جو بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے اس کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے جس نے بات سننے پر فوری رد عمل سے روکا ہے کہ آپ نے بات سنی، آپ کے خلاف ہے، غلط بات ہے، آپ فوری طور پہ عمل نہ دیں۔ اس نے بات کہی ہے یا نہ کہی، آپ نے عمل دے دیا ہے، آپ نے رد عمل دے دیا، ریاکشن کر دیا۔ آپ کی بات تو آپ نے خود کہہ دی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بات بتائی جا رہی ہو اس نے یہ بات نہ کہی ہو، لیکن آپ نے ریاکشن کر دیا، آپ نے رد عمل دے دیا ہے۔ اس لیے ہمیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اور انتہائی اسلامی ذہن کے ساتھ سوچنا ہے کہ ہم جو بھی بات سنیں، جو ہمارے دل کو لگے، جب بھی ہم اس کی تحقیق کریں، اگر وہ ہمارے دل و دماغ پر وہ بات ہماری خود تصدیق نہیں، پھر بھی تصدیق کریں۔ یعنی جو بات آپ کو صحیح لگ رہی ہے یا غلط لگ رہی ہے، تصدیق سے پہلے اس کا ریاکشن نہ دیں۔ اور اگر آپ نے تصدیق بھی کر لی ہے تو اس کا رد عمل بھی اسلامی دیں۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے، کسی نے بکواسات کر دی آپ کے بارے میں، غلط بات کہہ دی ہے، تو اس کو آپ اس انداز میں اس کی ریجیکشن کریں کہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، یعنی وہ آپ سے شرمندہ بھی ہو اور نادم بھی ہو۔ اگر آپ ضد میں آ کر، طاقت میں آ کر اور شیطانیت میں آ کر شیطان کے اعلی کار بن کے لڑائی کر دیتے ہیں تو بات تو بہت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ سلجھنے کا نام نہیں لیتی۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان جھگڑے کو طول نہیں دینا۔ ہم نے جھگڑے کی روٹس کو دیکھنا ہے، باتوں کو سمجھنا ہے، فریقین کو سمجھنے کے بعد، بات کو سننے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد اس کے نتیجے تک پہنچ کر پھر اپنا رد عمل دینا ہے۔ پھر آپ کا رد عمل بھی بہت اچھا ہوگا، آپ کی شخصیت کا اظہار بہت بہتر ہوگا۔ آپ بغیر تحقیق کے جب جذباتیت سے کام لیں گے، جوش جذبے سے کام لیں گے، ولولے سے کام لیں گے اور انتہائی غصیلی طبیعت میں آ کر آپ باتیں کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے اپنے مزاج سے ہٹ کر آپ کے باتوں میں شیطانیت شامل ہو جائے اور شیطان اپنا کام کر دکھائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں، تحقیق کے بعد پھر ہم اس بات کو سمجھیں، پھر اس کا رد عمل دیں۔ جس کا قصور ہو اس کو صرف اس کے قصور کی حد تک مورد الزام ٹھہرائیں، اور اس کو مورد الزام ٹھہراتے ٹھہراتے خود کوئی ایسا قصور نہ کر بیٹھے، کوئی ایسا جرم نہ کر بیٹھے کہ اس نے جرم کیا ہے، آپ کا جرم اس سے بڑھ نہ جائے۔ جس پہ آپ غصے ہو رہے ہیں، جس سے آپ ناراض ہو رہے ہیں، جس شخص کے جرم کو دیکھ کر آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے جرم سے بڑا جرم کر بیٹھے، پھر بعد میں آپ کو ملال ہو، غم ہو، افسوس ہو، طبیعت پہ گراں گزرے۔ تو اس لیے ہمیں احادیث پر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی باتوں پر، ان کے اقوال پر، ان کے قول پر، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الشیطان لیتعمل فی صورت الرجل، شیطان، بے شک شیطان انسانی شکل میں کام کرتا ہے، فیأتی القوم، وہ قوم کے پاس آتا ہے، لوگوں کے پاس آتا ہے، فیحدثہم بالحدیث، انہیں بات کہتا ہے، من الکذب، جھوٹی بات کہتا ہے، فیتفرقون، جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، فیقول الرجل منہم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادری ما اسمه یحدث، تو پھر وہ شخص کہتے ہیں میں نے فلاں شخص سے بات سنی ہے، ایسی بات ہے
جس کی شکل تو میں جانتا ہوں، اس کے نام سے مجھے واقفیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی بات لے کے آئے، کوئی بھی خبر لے کے آئے، اس کی سب سے پہلے تصدیق کرے، تصدیق کرنے کے بعد رد عمل دے، اور رد عمل بھی اسلامی دے، احادیث اور قرآن سے باہر نہ نکلے، اسلام کے دائرہ سے باہر نہ نکلے۔ اس میں دنیا میں بھی عافیت ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات ملے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔